حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھیں اور دوسروں کو سکھائے، اور نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ قرآن پاک کا ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ لیکن قرآن مجید پڑھنے والے لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ہر وقت قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے صبح بھی اور شام کو بھی، لیکن اس کے باوجود وہ کامیابی سے بڑا دور ہوتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو معمولی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، آدھا گھنٹہ پڑھ لیتے ہیں، 20 منٹ پڑھ لیتے ہیں، اس کے باوجود کامیابی اس کی مقدر بن جاتی ہے اسی قرآن مجید کے ذریعے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا آسان مثال آپ سمجھیے موجودہ دور کے مطابق کہ ایک شخص ہے وہ ایزی لوڈ کرا لیتا ہے 150 کا، اور پھر اس 150 بیلنس کے ذریعے وہ پیکج لگا لیتا ہے۔ اب پیکج اس نے لگا لیا ایک ہفتے کا، اب وہ ایک ہفتہ آرام سے نیٹ بھی استعمال کر رہا ہے، کال بھی کر رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے ایزی لوڈ کرا لیا ہے، 200 کا بیلنس کرا لیا لیکن پیکج نہیں لگایا۔ اب جب وہ ڈیٹا آن کرے گا تو 1 گھنٹے کے اندر اس کے 200 بیلنس جو ہیں وہ اڑ جائے گا۔ اب کامیاب اور ہوشیار وہ شخص ہوا جس نے پیکج لگا لیا 150 کے اندر۔ اس طرح قرآن پاک پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ہر وقت قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، اس کے معنی میں غور نہیں کرتا ہے، اس کے مفہوم میں غور نہیں کرتا ہے، وہ اس میں غور نہیں کرتا ہے کہ یہاں پر کیا بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو معمولی قرآن مجید کو پڑھتا ہے 20 منٹ آدھا گھنٹہ، لیکن وہ اس میں غور فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، مفہوم کو دیکھتا ہے، معنی اور مطلب کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کیا کر رہا ہے۔ یہ شخص بہترین ہے اور کامیاب شخص ہے۔ دوسرا بھی ٹھیک ہے، اس نے بھی نیکیاں کما لیا، لیکن سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید میں غور کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیا بیان ہوا ہے۔ وہ شخص پھر حرام کاموں سے بھی بچا رہے گا کہ یہ قرآن مجید میں منع ہے، یہ کام میں نہیں کروں گا، حلال کام کی طرف جائے گا۔ اور جو شخص صرف اور صرف اس کو پڑھتا رہتا ہے اور وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اس کو حرام اور حلال کسی چیز کی بھی معلومات نہیں ہوگی۔ قرآن مجید ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا ہے، سوچ سمجھ کر نہیں پڑھ سکتا، عمر زیادہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، تو بھی ٹھیک ہے، آپ تلاوت کریں۔ لیکن جو لوگ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر دیکھیے، پڑھیں اور سمجھیے۔ یہ ذمہ میں لیتا ہوں کہ جو بھی لوگ قرآن مجید کو سیکھیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے، میں ان کو پڑھاؤں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، نہ کوئی فیس، نہ کوئی اور مطلب، نہ کوئی اور چیز، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ الحمدللہ 200 سے زیادہ لوگوں کو قرآن مجید پڑھا چکا ہوں، صرف اور صرف تجوید نہیں، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ اور اس میں پاکستان والے لوگ بھی شامل ہیں، انڈیا والے بھی شامل ہیں، بنگلہ دیش والے بھی شامل ہیں، UK والے لوگ بھی شامل ہیں۔ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ اور اس میں دیوبندی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں اور اہل حدیث بھی ہیں اس میں۔ لیکن یہاں پر ہم کسی جماعت کو نہیں دیکھیں گے کہ کون سا جماعت کس طرح ہے، یہاں پر بات قرآن مجید کی ہے کہ ہم اس قرآن مجید کے ذریعے اپنی دنیا کی زندگی کو بھی خوبصورت کر سکیں اور آخرت کی زندگی بھی ہمارے لیے خوبصورت ہو۔ تو پہلے میں کورس کراتا تھا آن لائن، لیکن بہت سارے دوستوں کی یہ خواہش تھی کہ جس وقت آپ پڑھاتے ہیں اس وقت ہم فری نہیں ہوتے ہیں، کوئی مصروفیات ہیں، کوئی مجبوریاں ہیں یا لائٹ نہیں ہوتی ہیں، تو آپ اس کو ریکارڈ کر ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ روزانہ اسی چینل پر رات کو پاکستانی وقت 8:15 بجے ہر روز قرآن مجید کا ایک سبق ترتیب وار شروع سے اپلوڈ کیا جائے گا، تو آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور ہاں، جو لفظ اور جو مطلب اور جو سبق آپ کو سمجھ نہ آئے، میرا نمبر اس 20 میں لکھا ہوا ہے، پورا گروپ ہے، گروپ میں بھی آپ کو ایڈ کیا جائے گا، آپ وہاں پر بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں اور بھرپور کوشش کریں گے کہ آپ قرآن مجید کو صحیح معنوں میں اور صحیح طریقے سے سمجھیے۔ تو صدقہ جاریہ کے طور پر یہ ویڈیو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، جتنے لوگ قرآن مجید سے استفادہ حاصل کریں گے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور آپ کے پاس بھی وقت ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، سمجھیے اور پڑھیں اور دونوں جہانوں کی زندگی کو خوبصورت بنائیے۔